اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جن کے متعلق آگاہی لازمی ہے۔ مناسبات میں سب سے بڑی اہم مناسبت ماہ مبارک رمضان ہے اور جس کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہے، اور آج 10 رمضان کی رات شروع ہو گئی ہے، اور 10 رمضان مقارن و مصادف ہے یوم وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ تعالی علیہا۔ یہ ہستی، یہ بزرگوار شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت اور زوجہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل سے قدردان تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا عمر بھر کے لیے۔ اپنی رسول اللہ کی وفات کے آخری لمحات تک حضور نے اس بیوی کو یاد رکھا اور انہیں سراہا، بلکہ تکراراً اور بار بار اپنی دیگر ازواج کے سامنے، امہات المومنین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، ان کو سراہا، تو بعض ازواج رسول اللہ کو ناگوار گزرا ان کا ذکر، اور انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اپنی ناگواری چھپائی نہیں، اور بعض الفاظ ان کی زبان سے ایسے نکلے جو رسول اللہ کو پسند نہیں آئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور شخصیت کا راز ان ازواج کے سامنے بیان کیا کہ جب کوئی بھی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس وقت بی بی خدیجہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس دعوت و پیغام کو سمجھا۔ جب کوئی بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا سوائے حضرت ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ دوسری شخصیت معاون و مددگار بن کر اس تحریک میں شامل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور جب رسول اللہ کا سب نے بائیکاٹ کر دیا، مشرکین نے اور اہل مکہ نے، اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی مال و دولت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، اور جب تک زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی کیا، تعاون بھی کیا، ساتھ بھی دیا، اور ان سخت کٹھن شرائط میں رسول اللہ کو سہارا بھی دیا۔ اور جب اس دنیا سے رحلت کر گئیں شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں جب بائیکاٹ ہوا تھا مشرکین کا، اہل مکہ کا، اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بچھڑنے کا سال کہ وہی حضرت ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا سال بھی ہے، رسول اللہ کو اتنا شدید حزن ہوا کہ اس کو عام الحزن قرار دیا، یعنی سوگ کا پورا سال رسول اللہ نے سوگواری کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے، اور دوسروں کو بھی کہا کہ آپ بھی سوگوار رہنا ہے، عام الحزن، یعنی رسول اللہ کے لیے بھی یہ سال سوگ کا، عزاداری کا سال تھا، اور لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے بھی حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ عزاداری کا سال ہے۔ اور جب یہ دونوں شخصیتیں رسول اللہ سے دور ہو گئیں، وفات پا گئیں، رحلت کر گئیں،
تو پھر رسول اللہ کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مکہ کو چھوڑ دیں، چونکہ مکہ میں اب سارے دشمن ہی رہ گئے ہیں۔ ساتھیوں میں سے، معاونین میں سے اور سہاروں میں سے 2 تھے اور دونوں بچھڑ گئے ہیں آپ سے، اس لیے اب مکہ میں ایک طرح سے رسول اللہ تنہا ہو گئے تھے، لہٰذا حکم دیا کہ اب آپ مکہ سے چلے جائیں، شر اعداء سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ بی بی بہت ہی باعظمت بی بی ہیں، اور ان کا کردار بہت عظیم الشان کردار ہے، جو نمونہ اور اسوہ ہونا چاہیے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہ دونوں بزرگوار حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ہر دو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنے اور ساتھ دیا جب دوسرے ابھی نہ سمجھ پا رہے تھے اور نہ تیار تھے، نہ آمادہ تھے، بلکہ دشمنی میں مشغول تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ سب کے سب دشمن تھے، اور ان دشمنوں کے شر سے دور رہنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اب آپ مکہ سے باہر چلے جائیں۔ لیکن ان دونوں ہستیوں کے متعلق وہ حق یا قدردانی، جیسے رسول اللہ خود ان دونوں کے قدردان تھے اور اللہ ان کا قدردان تھا، اس طرح سے امت نے یہ قدردانی ترک کر دی ہے ان دونوں ہستیوں اور دونوں شخصیات کے بارے میں۔ ان کا یوم وفات آتا ہے تو ایک معمولی ذکر ہوتا ہے، لیکن جس طرح رسول اللہ ان کو وفات کے دن یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ روزانہ ان ہستیوں کو یاد کرتے تھے اور اپنی ازواج کے سامنے اور مومنین کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے تھے، اسی طرح مومنین کو بھی آج کو بھی لوگوں کو یہی چاہیے کہ یہ روز مرہ کی ذکر والی شخصیات ہیں، نہ کہ ان کے ایام آئیں تو پھر ہم ان کے بارے میں تذکرہ مختصر سا کر لیں یا ان کی طرف اشارہ کر لیں۔ یہ ہماری زندگیوں کے روز کے رول ماڈل ہیں، یہ نمونے ہیں، اسوے ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ اور بڑی مناسبت ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں باقاعدہ دستور رمضان بیان فرمایا ہے۔ رمضان کی اہمیت، عظمت اور افضلیت بیان فرمائی ہے، فضیلت، اور پھر اس کے بعد مومنین کو باقاعدہ ایک دستور رمضان کا بیان فرمایا ہے۔ یہ رمضان رسول اللہ کے دستور کے مطابق اگر گزاریں تو یہ رمضان ایک کارگاہ ہے، ایک ورکشاپ ہے الہی، مومنین کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، آگاہی کے لیے، تہذیب کے لیے، تطہیر کے لیے اور آمادگی کے لیے، ان کے عملی زندگی اور الہی راستے پر زندگی گزارنے کی آمادگی کے لیے یہ کارگاہ اور ورکشاپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کی اور دستور دیا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں رسومات سے نکالنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ تینوں چیزیں اسیر رسومات ہو گئی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، کہ اذان کی رسم ہے لیکن بلالی روح اس کے اندر نہیں ہے، جو کشش، جو بلالی روح اذان کے اندر اور اس اعلان کے اندر اور اس عمل کے اندر تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں، ایک حج ہے، ایک ماہ مبارک رمضان ہے اور ایک محرم ہے، کہ یہ 3 بہت اہم مناسبتیں ہیں۔ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً محرم آ جاتا ہے، اور پھر وسط سال اثناء سال قمری میں ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ یہ تینوں ہی رسوماتی بن گئے ہیں۔ حج بھی رسوماتی ہو گیا ہے، عزاداری بھی، محرم محض رسومات کا نام ہو گیا ہے، اور رمضان بھی رسومات ہی کا شکار ہو گیا ہے، اسیر ہو گیا ہے۔ ان کو رسوماتی حالت سے نکال کر تینوں کو
تربیتی ورکشاپ یا تربیتی کارگاہ میں تبدیل کرنا ہے، جس طرح کہ اللہ نے انہیں یہ حیثیت دی ہے، کارگاہ کی حیثیت دی ہے۔ کتاب حج کارگاہ ابراہیمی جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اب زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہے، اس کی جلد اول چھپ چکی ہے حجاج کی رہنمائی کے لیے، بلکہ جو حج پہ نہیں بھی جا رہے یا حج کر رہے ہیں ان سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے یہ رہنما کتاب حج کے لیے ہے، جو ایک طالب علمانہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیب ہوئی، اور اس کا یہ ایک تربیتی کارگاہی پہلو بیان کیا ہے۔ مفصل بات ہے اس میں، اور مومنین اسے پڑھ کر استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت سارے معارف، دینی بنیادیں، اہل البیت کی طرز پر حج کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیمی حج کے لیے اس کتاب کے مطالعہ سے انسان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عزاداری بھی ایک سرمشق کی مشق ہے، کارگاہ ہے، لیکن رسومات میں بدل گئی ہے۔ جیسے حج کارگاہ ابراہیمی ہے، لیکن یہ محض ایک رسومات میں بدل گئی ہے، اور لوگ کثرت سے حج کے نام پر آتے ہیں، جاتے ہیں، بغیر حج کی روح کے اور بغیر حج کے نتائج حاصل کیے بغیر ایک رفت و آمد جاری ہے۔ اسی طرح عزاداری بھی ہے، ہر سال یہ موسم آتا ہے اور ہر سال مہینہ اور عزاداری ہوتی ہے، اور اب تو رسومات سے آگے بڑھ کر تجارت میں بدل گئی ہے۔ دونوں چیزیں، عزاداری محرم اور حج ذی الحجہ کا، دونوں نے تجارتی شکل اختیار کر لی ہے، رسومات سے بھی اگلے درجے میں ان کو گرا دیا گیا ہے۔ اور رمضان میں ہر چند تجارت ہوتی ہے، رمضان کے پہلو میں زیادہ تجارت ہوتی ہے، شاید حج اور عزاداری جتنی یا اس سے بھی زیادہ تجارت ہوتی ہے، چونکہ رمضان کے موقع پر ہی تاجر اور دکاندار قیمتیں بڑھا کر اور ملاوٹ کر کے اور لوگوں کی ضروریات مہنگی کر کے بیچتے ہیں، اور تجارت رمضان سے بھی کرتے ہیں رمضان کے نام پر۔ لیکن جو لوگ روزہ دار ہیں اور عبادت انجام دیتے ہیں ماہ رمضان میں، وہ بھی محض رسومات کی حد تک ہیں، یعنی رسوماتی روزہ رکھنا، رسوماتی سحری، رسوماتی افطار، رسوماتی تراویح، رسوماتی باقی مراسم اس کے، یا قرآن خوانی رسوماتی انداز میں کرنا، ان کو تربیتی کارگاہ میں بدلنا چاہیے۔ جس طرح سے حج اور عزاداری امام حسین علیہ السلام نے اس کارگاہ کی رہنمائی کی ہے، حج کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اور ماہ رمضان کی کارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر اہل البیت و ائمہ اطہار علیہم السلام نے کی ہے۔ اس کے اندر تین چیزیں ہیں اس کارگاہ کے اندر جو انجام دینی ہیں۔ ایک تو اس تربیتی کارگاہ کے اندر ایک انقلابی خود سازی کا عمل انجام دینا ہے۔ ماہ رمضان میں، کارگاہ ماہ رمضان میں انقلابی خود سازی کرنی ہے، ہم نے الہی خود سازی کرنی ہے، اور نبوی طرز پر خود سازی کرنی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی، اسی طرح سے نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں اہل البیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، اور جس طرح رسول اللہ نے ان کی تربیت کی تھی اس طرح کی تربیت رمضان میں کرنی ہے۔ یہ انقلابی خود سازی ہے جس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو رسول اللہ کی تربیت کا نکلا تھا۔ اور دوسرا جو کام جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دینا ہے، چونکہ دستور رمضان میں جو کچھ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، فلسفہ رمضان، قرآن اور صیام کا، وہ ایک امت سازی بھی ہے، انقلابی امت سازی ہے۔ اور تیسرا ہدف جو ماہ مبارک رمضان میں اس قرآنی کارگاہ اور الہی کارگاہ میں حاصل کرنا ہے ان 30 دنوں کے اندر، وہ قرآنی انقلابی نظام ہے، امامت و امت کا نظام ہے، اس کی تمرین، اس کی مشق
اور اس کی ریہرسل کرنی ہے نظام امامت کی. اس طرح سے رمضان کو ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں خود سازی ہوتی ہے. خود سازی کا نتیجہ امت سازی ہے، اور امت سازی کے ذریعے سے نظام سازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے نظام بنایا ہے وہ ان ورکشاپس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. پڑھایا نہیں جاتا بلکہ اس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، وہ نظام قائم کروایا جاتا ہے، اس کی ریہرسل کروائی جاتی ہے. حج میں تو بالکل ہی کوئی درس باس نہیں ہے. محرم کے اندر بھی عملی کام ہیں زیادہ تر جو ہمیں انجام دینے ہیں، اور ماہ رمضان میں ہر چند قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، لیکن یہ بھی عمل کے زمرے میں آتا ہے. درس کے زمرے میں قرآن بھی نہیں آتا، چونکہ تلاوت قرآن کرنی ہے، پیروی قرآن کی کرنی ہے. اس لیے یہ 3 ہدف اس کارگاہ کے حاصل ہونے چاہیے رمضان کے اختتام پر. ایک قرآنی فرد تیار ہو، قرآنی کردار تیار ہو، اور دوسرا قرآنی امت وجود میں آئے، اور تیسرا قرآنی نظام انسان اس تک پہنچے. یہ بنیادی بڑے 3 ہدف ہیں ان تینوں کارگاہوں کے، حج کے بھی، عزاداری کے بھی، اور ماہ مبارک رمضان کے بھی. لیکن یہ تینوں اہداف تینوں سے حاصل نہیں ہوتے، چونکہ 2 اور عنوان ان کے اوپر طاری ہو گئے ہیں ان تینوں مقدس اعمال کے اوپر یا مقدس ایام کے اوپر. ایک تو یہ کہ یہ رسوماتی ہیں، رسومات میں حج و عزا و رمضان اسیر ہو گیا ہے، اور دوسرا تجارت میں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو ان کو رسومات اور تجارت سے آزاد کرانا اور ان کو انقلابی جہت میں تربیتی ورکشاپ میں بدلنا، یہ شعوری طور پر مومنین کو، علماء کو، مبلغین کو اور جوانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. پیشہ ور لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ ذاکروں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ عزاداری کو تربیت میں تبدیل کریں گے، تربیت گاہ میں تبدیل کریں گے، چونکہ ان کی تجارت ٹھپ ہوتی ہے. اسی طرح جو حج کے تاجر ہیں ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ حج کو کارگاہ میں بدلیں گے. اسی طرح رمضان کے جو تجار ہیں اور سودجو ہیں، رمضان میں فائدے اٹھاتے ہیں، ان سے توقع نہ رکھیں کہ رمضان کو وہ ورکشاپ میں بدلیں گے، بلکہ روزہ دار یہ کام کریں گے، نہ کہ ذاکر خطیب. اور اسی طرح عزادار یہ کام کریں گے اور حاجی یہ کام کریں گے. جن لوگوں نے حج، عزاداری اور رمضان کو تجارت گاہ بنا دیا ہے، مکسب بنا دیا ہے، مکتب کی حیثیت ان کی ختم کر دی گئی ہے، ان سے نہ توقع رکھیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کارگاہی عزاداری یا کارگاہی رمضان کیسے ہوتا ہے. یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں، عزاداروں اور حج گزاروں کے سپرد کیا ہے، اور ان کو یہ ہدف حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو واقعات ہیں اور حالات ہیں وہ بہت ہی حساس ہیں. اس میں سب سے اہم چیز پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے بھی اس وقت پہلے بڑی خبر امریکہ ایران کشیدگی تھی جو چھائی ہوئی تھی. یہ خبر حالات کے اوپر، واقعات کے اوپر، میڈیا کے اوپر، خبروں کے اوپر، تبصروں کے اوپر اس کا غلبہ تھا اور حاوی تھی یہ خبر. لیکن اس وقت ایک دوسری خبر اتنی ہی اہمیت والی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے، اور گزشتہ صبح سے اس کا آغاز ہوا ہے اور ابھی جاری ہے، اختتام پذیر نہیں ہوئی ہے. البتہ اس جنگ کا ماحول عرصے سے بن رہا تھا. اس کے بادل منڈلا رہے تھے، اس کی گھٹا بن چکی تھی، اور بہت سارے مسائل پاکستان کے ارد گرد کے سرحدوں پر بن چکے تھے، اور عالمی تناظر میں افغانستان کے اندر بھی یہ ماحول، یہ لاوا پکا دیا گیا تھا، اور پاکستان میں بھی یہ احساس عرصے سے موجود تھا، اور اس کی پیش بینی کی جا رہی تھی، اور وہ کام ہو گیا بالآخر. اور جمعہ 27 فروری کی شب سے اور صبح سے یہ جنگ باقاعدہ آغاز ہوا ہے کہ افغانستان کی طرف سے
حملہ ہوا ہے پاکستان کی سرحد پر، سرحدی چوکیوں پر، ان پہ قبضہ بھی کیا گیا ہے اور انہیں مسمار بھی کیا گیا ہے، اور پاکستانی سرحدی محافظین اور فوجی اہلکار انہیں شہید بھی کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ نے 12 فوجیوں کی شہادت اور کچھ زیادہ 25 یا 27 فوجیوں کی زخمی اور جراحت کی خبر دی ہے۔ اور اس کے جواب میں پھر پاکستان نے حملہ کیا، سرحدی باقاعدہ جواب دیا ان کو، اور ہوائی اور فضائیہ نے بھی حملات کیے جو جاری ہیں ابھی تک غالباً، اور اس کے نتیجے میں پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کے ترجمان نے DGISPR نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت کتنے 274 کے قریب افغان طالبان اور جنگجو ان کے اور خوارج ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اور ان کی متعدد پوسٹوں پہ اور چوکیوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور ان پہ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ افغانستان کے کئی شہروں میں جہاں پر خوارج کے کیمپ تھے، جہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جو خوارج پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، ان کے کیمپ تھے، اور ان کے اوپر حملہ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں بھی انہیں جانی اور مالی نقصان شدید پہنچایا گیا ہے۔ ان کے اسلحے کے ڈپو بھی بعض تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ کوئی چونکہ ایسی انہونی یا انوکھی چیز نہیں تھی، ذہنی طور پر جو بھی سیاسی حالات سے اور عالمی اور ملکی حالات سے باخبر لوگ ہیں، انہیں یہ اندازہ تھا کہ اسی طرف ماحول بڑھتا جا رہا ہے اور اس سمت میں لایا جا رہا ہے۔ بہرکیف پاکستانی افواج نے جس طرح سابقہ جنگ میں جو مئی میں ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا مئی 2025 میں، اسی طرح فروری 2026 میں وہ مشرقی سرحد سے بھارت کی طرف سے شروع ہوئی تھی، اور افواج نے بروقت مؤثر دندان شکن جواب دیا، ایسا کہ جارحین کو بھارت کو فوری جنگ بندی کرنا پڑی، اور جنگ بندی کے لیے عالمی رہنماؤں سے، امریکہ جیسے ملک سے مدد لینی پڑی، چونکہ ان کے محاسبات کے بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت جن غلط خبروں کے نتیجے میں اور غلط فہمیوں کے نتیجے میں غلطی کر بیٹھے تھے، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول تھا، سیاسی جتھا پہلے بٹھایا گیا، مسلط کیا گیا تھا، انہوں نے پاکستان کے اندر بقدر کافی سیاسی اہدم مچایا اور سیاسی افراتفری پیدا کی، سیاسی منافرت پیدا کی اور سیاسی تقسیم پیدا کی، اور خصوصاً فوج کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا، مہم چلائی، عوام میڈیا کے ذریعے عوام کے اوپر یلغار کی، جھوٹ پھیلایا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تأثر دیا کہ اب فوج سے لوگ دور ہو چکے ہیں، اور پہلے خود یہ تجربہ کیا، یعنی اپنے گمان کے مطابق ملک کے اندر 9 مئی کو یہ حرکت کی انہوں نے مذبوحانہ کہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے، یہ سمجھ کر کہ اب فوج سے لوگ دور ہو چکے ہیں، فوج سے نفرت کر چکے ہیں، لوگ ان کے حامی ہو گئے ہیں، اور جو ہی یہ فوج کے خلاف حملوں کا اعلان کریں گے اور خبریں میڈیا پہ چلیں گی تو سارا پاکستان فوج کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، فوجی چھونیوں میں لوگ گھس جائیں گے اور ان کے اپنے بقول انقلاب آ جائے گا۔ یہ لیکن یہ ان کا خیال خام تھا، اور ایسا نہیں ہوا۔ 9 مئی کو خود انہی کے لیے تباہی کا باعث بنا، یہ پہلے خود تجربہ کیا انہوں نے، لیکن 9 مئی میں جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے، اس میں انہیں مزید یہ احساس ہوا کہ اب تو اگر 9 مئی تک لوگ فوج سے دور نہیں تھے، تو 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے لوگ واقعاً فوج سے دور ہو چکے ہیں اور فوج سے متنفر ہو گئے ہیں، اور اب
فوج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لہٰذا لوگ فوج کا ساتھ نہیں دیں گے ابھی۔ اس گمان میں انہوں نے ملک کے اندر سے یہ سگنل بھارت کو بھیجے، اور بھارت بھی اپنی حماقت، دشمنی، نفرت کی اندھیرے میں، نفرت کے اندھیرے میں یہ باور کر بیٹھا کہ پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ اس وقت عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور فوج اس وقت کمزور ترین پوزیشن میں ہے، پیسے بھی ملک میں نہیں ہے، معیشت بھی کمزور ہے، دفاع بھی کمزور ہے، اور تقسیم بھی ہے۔ بہرکیف یہ ماحول انہوں نے بنا کے بھارت کو، مودی کو دیا، اور مودی احمق انسان تھا، وہ اس جھانسے میں آ گیا اور اس نے حملہ کر دیا، اور اس گمان کے ساتھ کہ اب لوگ بھارت کے حق میں، اور بھارت کے ادھر سیاسی نمائندے جو پاکستان میں تھے ان کے حق میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج کے خلاف اقدام کریں گے۔ لیکن ان کی توقع کے برخلاف پاکستان کی فوج نے مستعدی کے ساتھ بہت عالیشان جواب دیا، تاریخی جواب دیا، جو دنیا میں ایک مثال بن گیا ہے، اور پاکستان نے اس طرح سے ان کو جواب دیا کہ فوراً انہیں جنگ بند کرنا پڑی، اور پھر اپنے زخم مٹانے کے لیے، انہیں خفت مٹانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ رسوائی روز بروز ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مشرقی محاذ پر جب ایک بڑی طاقت نے یہ حماقت کی تو فوج نے بروقت جواب دیا۔ یہی مغربی سرحد پر ہوا، اور 27 فروری کو جو کچھ حملہ ہوا اس پر بھی فوج نے بروقت جواب دیا، مضبوط جواب دیا، برموقع جواب دیا، اور یہاں پر بھی فوراً جیسے پہلی صورت میں پاکستان نے افغانستان کو وارننگ دی، خبردار کیا اور ہوشدار دی اس کو، لیکن انہوں نے نہیں سنی اور پاکستان نے کارروائی کی وہاں، اور پھر اس کے بعد افغان پاکستان میں جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی، بعض پاکستان کے دوست ممالک اور طالبان کے حامی ممالک نے مداخلت کر کے اس وقت جنگ بندی کروائی، بغیر کسی معاہدے کے جنگ کو رکوا دیا، اور اب دوبارہ یہ طالبان نے حماقت کی پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر کے، اور پاکستان کی فوج نے بروقت اور بھرپور جواب دیا ہے۔ اس ماجرا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چند میڈیا اسے پیش کرتا ہے، لیکن میڈیا زیادہ سنسنی پھیلاتا ہے، زیادہ مبالغے کرتا ہے، اور زیادہ گمراہی پھیلاتا ہے۔ دوسرے صاف لفظوں میں کہیں کہ گمراہی زیادہ پھیلاتا ہے، آگاہی کم پھیلاتا ہے۔ اور خصوصاً اس موقع پر عوام اور ملت کی آگاہی کے لیے دوران جنگ کی جو آگاہی ہے خاص، وہ نہیں دیتا میڈیا ہمارا، بہت ہی غیر سنجیدہ میڈیا ہے۔ یہ بھی چونکہ تجارتی میڈیا ہے اور تجارتی بنیادوں پر یہ کام کرتا ہے، لہٰذا اسپانسرڈ بھی ہوتا ہے بہت سارے ملکی غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے، کبھی ملک کے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے حق میں، کبھی کسی کے حق میں۔ میڈیا کو جس طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں عوام کو صحیح آگاہی نہیں ملتی۔ جو کچھ اس وقت افغانستان میں ہے، یعنی یہ گروہ، جنگجو گروہ طالبان، اسلامی دینی شناخت کے نام پر افغانستان پر مسلط کیے گئے ہیں، اس ماضی کو یا اس صورتحال کو، موجودہ صورتحال کو سمجھنا، ماضی کو بھی اور حال کو سمجھنا، یہ بہت اہم ہے۔ طالبان، یہ جو مذہبی دینی شناخت کا گروہ ہے، یہ مشترکہ پروڈکٹ ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پروڈکٹ ہے، یہ ملٹی نیشنز کا مشترکہ پروڈکٹ ہے، اور ملٹی گورنمنٹس کا یہ مشترکہ پروڈکٹ ہے۔ یہ جس طرح کاروباری صنعتی دنیا میں ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں، مصنوعات، چند پارٹیاں مل کے، چند ملک مل کے، چند کمپنیاں مل کے، خصوصاً جس پروڈکٹ پہ باہری لاگت آتی ہے، جیسے ہوائی جہاز بنائے جاتے ہیں یا دفاعی ساز و سامان بنایا جاتا ہے، تو وہ
ایک کمپنی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا تو ساری مل کے یہ بناتی ہیں. جیسے مسافر جہاز ہیں، چونکہ زیادہ لاگت کے ساتھ بنتے ہیں تو عموماً کئی ممالک اور کئی کمپنیاں مل کے بناتی ہیں. اسی طرح سماجیات اور سیاسیات میں بھی ہے کہ بسا اوقات کوئی پروجیکٹ ان کا ایک ملک کا ہوتا ہے، ایک کمپنی کا ہوتا ہے، اور بسا اوقات سارے مل کے یہ پروڈکٹ بناتے ہیں. طالبان مشترکہ پروڈکٹ ہے، صرف ایک ملک کا نہیں ہے. یعنی صرف پاکستان نے نہیں بنایا اور صرف عرب ملکوں نے نہیں بنایا یا فقط امریکہ نے نہیں بنایا، بلکہ ان سب کا مشترکہ ہے، جس میں زیادہ حصہ پاکستان کا ہے اور باقیوں نے تعاون کیا ہے. عرب ملکوں نے اور یورپی ممالک نے، نیٹو ممالک نے بھی تعاون کیا ہے اور یہ گروہ بنا ہے. اور یہ واحد اور پہلا گروہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس ملٹی نیشنز اور ملٹی گورنمنٹس کا مشترکہ پروڈکٹ اور بھی ہیں، جیسے القاعدہ ہے، جیسے داعش ہے، جیسے جبہت النصرہ ہے، تحریر الشام ہے، اور اس طرح کے ان کے بہت سارے مشترکہ پروڈکٹ ہیں جو انہوں نے مل کے بنائے ہیں. طالبان بھی انہی میں سے ہے. افغانستان کی سرزمین پر جب دو سپر طاقتیں آپس میں وہاں پر ٹکرائیں، ایک سوویت یونین جس نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، اور دوسرا کا جو سوویت یونین سے ویتنام کا انتقام لینا چاہتا تھا افغانستان میں. ان دونوں میں آپس میں نبرد ہوئی، اور اس نبرد کے لیے سوویت یونین نے اپنے وسائل استعمال کیے، نے جو وسائل استعمال کیے اس میں پاکستان کو استعمال کیا. اس میں ضیاء الحق جو ناجائز اقتدار میں آیا ہوا تھا اور اس کو اپنا اقتدار جمانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو اسے بھی افغانستان کے اندر یہ جنگ ایک غنیمت نظر آئی اور اس نے اس میں حصہ لیا، پاکستان کو ملوث کر دیا. اور اسی طرح عرب ممالک بھی امریکہ کے حق میں اس جنگ میں شامل ہوئے. انہوں نے وسائل دیے، پیسے دیے بھرپور افغان جنگ میں. اور پھر یورپ بھی اور امریکہ بھی اور نیٹو بھی اس میں شامل ہوا. انہوں نے اسلحہ دیا، انہوں نے ٹیکنالوجی دی، انہوں نے جنگی وسائل دیے، انہوں نے پیسے دیے، ڈالر دیے انہوں نے. اور ایک بڑا گھمسان کئی سالوں تک یہ جاری رہا افغانستان میں، اور جس سے پاکستان شدید متاثر ہوا. بہرکیف اس جنگ کے بعد کوئی ایسا واضح نتیجہ کسی کے حق میں نہیں نکلا. سوویت یونین نے چھوڑ دیا اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے. اس کو سوویت یونین کی عموماً شکست کہا جاتا ہے، لیکن سوویت یونین کی یہ میدان جنگ میں باقاعدہ شکست نہیں تھی. یعنی سوویت فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے، سوویت فوج گرفتار نہیں ہوئی، اسیر نہیں ہوئی. جس طرح امریکہ ویتنام میں وہ ہتھیار ڈالنا پڑے، اس کو وہاں سے تسلیم ہونا پڑا، سوویت یونین نے یہ کام نہیں کیا. لیکن چونکہ سوویت یونین خود اندر سے کمزور ہو چکا تھا، بکھر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ہم سرحدوں سے باہر فوجیں بلا کے ملک کی اندرونی صورتحال کے اوپر توجہ دیں، کہ وہ بھی نہیں بچا سکے، اور سوویت یونین پوری امپرر ہی نابود ہو گئی، تقسیم ہو گئی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں یا بڑے ملکوں میں حتی. اور ان میں اب روس رہ گیا. پہلے روس سوویت یونین کا ایک مرکزی ملک تھا اور کئی اور ممالک اس کے اندر شامل تھے، اور اب صرف روس رہ گیا ہے اور باقی ممالک الگ ان کی حیثیت بن گئی ہے. بہرکیف یہ جنگ ہوئی. اس جنگ کے بعد جن جنگجوؤں سے یہ جنگ لڑی گئی تھی اس میں جہادی یعنی اسلام کا بھی استعمال کیا، مذہب کو بھی باقاعدہ استعمال کیا. امریکہ کی ایما پر اور عربوں کی ایما پر ضیاء الحق نے مذہب کو پاکستان میں باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بنایا، جہاد اس کو قرار دیا. پاکستان کے مدرسے جہادی ہو گئے، مسجدیں جہادی ہو گئیں، بلکہ مسلک دیوبند مکمل طور پر ریاست کے ساتھ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہو کے جہاد میں مشغول ہو گیا اور جنگجو تیار کرنا شروع کر دیے. علماء، مولوی، مفتی، یہ سب کے سب جنگجو بننا شروع ہوئے اور دڑا دڑ انہوں نے یہ کام کیا. اور باقی البتہ پاکستان کے مسالک جیسے شیعہ تھے یا بریلوی تھے یا مشائخ تھے یا صوفیاء تھے،
وہ اس جنگ میں فقط تماشبین کی حیثیت تھی ان کی، نظارہ گر تھے اور اس کا حصہ نہیں بنے، لیکن بعد میں اس کے متاثرین میں سے بنے یہ جنگ کے، چونکہ جب ایک مسلک کو باقاعدہ طور پر پورے مسلک کو اور اس کی بنیادوں کو اور مراکز کو دخیل کر دیا گیا، دھکیل دیا گیا اس ضرورت کے اندر، جنگ کے اندر، انہوں نے بھی موقع غنیمت سمجھا، چونکہ مدرسے قسم و پرسی کا شکار تھے اور مذہبی شخصیات کی کوئی اہمیت ویلیو نہیں تھی پاکستان میں، بے روزگاری تھی، مفتیوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلکہ الٹا لوگ لطیفے سناتے تھے، تانے دیتے تھے، اور ایک قسم کا بھوک والا عالم ہوتا تھا، اور لوگ اپنے بچے اس لیے مدرسوں میں داخل نہیں کراتے تھے چونکہ بھوک و افلاس تھا اس وقت۔ لیکن افغان جنگ نے مولویوں کے ستارے بلند کر دیے اور ان کے ہاں دولت اور ریل پیل ہو گئی، ثروت کی، وسائل کی، گاڑیوں کی تنظیمیں بنی اور قیادتیں بنی، اور باہر کیف مذہب کا ایک پاکستان میں بڑا غلبہ ہو گیا، اور مذہب ریاست کے ساتھ مذہبی طبقات کھڑے ہوئے، خصوصاً دیوبند، اور انہوں نے یہ جنگ لڑی اور اس کے اندر مکمل طور پر پورا ملک انوالو کیا، پورا مذہبی توانائی اس کے اندر انہوں نے شامل کی۔ بہت کم دیوبند کے مدارس یا علماء رہے ہوں گے جو اس میں ملوث نہیں تھے، باقاعدہ اگلی صفوں میں جا کر بڑے بڑے مفتیان جو گزرے ہیں اس دور کے، وہ سب کے سب بنفس نفیس اس جہاد کا حصہ تھے۔ اور پھر بعد میں جب سوویت یونین چلا گیا اور افغانستان کی جنگ بغیر کسی فیصلے کے، کفر و اسلام کی جنگ اب مسلمان گروہ میں آپس میں شروع ہو گئی۔ اس وقت کے جنگ مخالف ولی خان وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے اسلام و کفر کی جنگ تھی، اب اسلام کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا، کہ جب مجاہدین آپس میں لڑ پڑے کابل پر قبضے کے لیے، ان کے جو پہلے اتحادی تھے مل کے سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، اب آپس میں قبضے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ برہان الدین ربانی کا طاقتور گروہ تھا، اور اسی طرح مسعود شاہ کا اپنا طاقتور گروہ تھا، احمد شاہ مسعود، گلبدین حکمت یار، اور اس طرح بہت سارے 5-6 بڑے لیڈر تھے صف اول کے، اور ان کے پاس بڑے لشکر تھے جو پاکستان نے بنائے تھے، پاکستان میں ان کے ہیڈ کوارٹر تھے، اور وہ جنگ میں بہت طاقتور ہوئے۔ تو یہ سارے آپس میں لڑ پڑے۔ جب یہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کی درگت بنائی، ایک دوسرے کی قتل و غارت کی، ایک دوسرے کا خون خرابہ کیا، کچھ عرصہ کابل کسی کے قبضے میں رہتا تھا، کچھ عرصے بعد کسی اور کے قبضے میں آ جاتا تھا۔ اس دوران پاکستان کے اندر ایک رائے حل اس اندرونی جنگ بندی کا، مجاہدین کی آپس میں جنگ کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ہم ایک نئی فورس تیار کریں طالبان کی، اور یہ جا کر سارے علاقے مجاہدین سے، متخاصم مجاہدین، متحارب مجاہدین سے یہ سارا علاقہ لے لیں، اور اس میں کامیاب ہوئے طالبان۔ ملا عمر جو پاکستان کے ہی ایک مدرسے کے فارغ التحصیل تو نہیں، تارک التحصیل، یہ کہ ابتدائی طالب علم تھے، بہت ہی ابتدائی نوعیت کے، یہ افغانستان میں گئے اور انہوں نے اپنے گاؤں سے ایک عمل شروع کیا۔ جب انہیں تھوڑی کامیابیاں ہوئیں وہاں پر، تو پاکستان نے باقاعدہ اس کو، پاکستان کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، انہوں نے نیا ایک گروہ تولید کیا، بنایا طالبان کا، اور پاکستان کے طالبان، افغانستان کے طالبان، مدرسوں کے لوگ جو پہلے سے جنگجو تھے، باقی تنظیموں میں تھے، لیکن ان کی طالبان کی شناخت نہیں تھی، یعنی اسلامی شناخت نہیں تھی، جہادی اور قومی اور ملی شناخت کے تحت یہ کام کر رہے تھے۔ تو ایک طالبان کا گروہ بنایا گیا اور سارے وسائل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا گیا، اور پاکستان نے بھرپور اس کی سرپرستی کی، اس کی کفالت کی، اس کی پرورش کی، جس طرح ایک بچے کو پال پوس کے بڑا جوان کیا جاتا ہے، اور اس میں پاکستان کی ساری جماعتوں کا دخل ہے، سارے اس کے اندر شامل تھے، جو موجودہ جماعتیں حکومت میں ہیں یا جو نہیں ہیں ابھی، یہ ساری حکومت میں تھیں۔ خصوصاً پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو شہیدہ کی دور میں ان کے بڑے مشہور جرنیل تھے جو وزیر داخلہ بھی تھے، جنرل نصیر، انہوں نے باقاعدہ طالبان کو اپنا بیٹا کہا تھا، اور انہی نے زیادہ ان کو آرگنائز کیا،
پیپلز پارٹی کی حکومت میں، بے نظیر کی حکومت میں طالبان کی تقویت کی گئی، طالبان کو مضبوط کیا گیا، پاکستانی اور امریکی اور عربی وسائل سارے طالبان کے اوپر صرف کیے گئے اور ایک گروہ بنا کے تقویت کر کے، اور انہوں نے افغانستان کے اکثر علاقے پر قبضہ کر لیا، کابل پر بھی اور باقی علاقوں پر بھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ قبضہ ان کا جاری تھا تائیں کہ 11 کا جو ستمبر کا واقعہ پیش آیا، 9/11 کا 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا، امریکی ٹوئن ٹاور پر دہشت گردی ہوئی، جہاز ٹکرائے، اور اسے فوراً ابھی آگ بجھی بھی نہیں تھی، دھواں بیٹھا بھی نہیں تھا، تو امریکی انٹیلیجنس نے اعلان کر دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اس میں القاعدہ ملوث ہے، القاعدہ افغانستان میں اس کی قیادت اسامہ بن لادن بیٹھا ہے اور اس کے باقی ساتھی، اور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، ان کے پاسپورٹ، باقی لوہا پگھل گیا ہے لیکن پاسپورٹ مل گئے ہیں ان کے، ترلائی واقعے کی طرح کہ خودکش ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، پاؤڈر بن گیا ہے، لیکن شناختی کارڈ اس کا بچ گیا ہے، اور شناختی کارڈ لے کے دہشت گردی کرنے آیا تھا۔ یہ بھی ایک انوکھا دہشت گرد تھا جو شناختی کارڈ جیب میں رکھ کر آیا تھا، اپنے خاندان کی پہچان کروا کے، کہ عموماً دہشت گردی میں شناختی کارڈ جیب میں نہیں ہوتا، لیکن اس نے کیا۔ اب یہ 9/11 میں یہ کہانی بنائی گئی کہ ان کے پاسپورٹ مل گئے اور کاغذ پہ لکھی ہوئی لسٹ بھی مل گئی، اور وہ بندے جس میں سعودی عرب کے باشندے تھے، فلاں تھے، اور اس میں سے طالبان کچھ ملوث تھے، القاعدہ، اور یہ سارا انہوں نے سینیریو بنا کے فوراً کہا کہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں۔ طالبان نے، ملا عمر نے یہ کام نہیں کیا اور پھر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں پھر پاکستان کو استعمال کیا افغانستان کے اوپر حملے میں، اور وہ حملہ بہت شدید تھا، بہت بھرپور حملہ تھا، تباہی تھی، بلکہ اس حملے کے نتیجے میں پہاڑوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، غاروں کو نشانہ بنایا، چٹانوں کو نشانہ بنایا، شہروں کو نشانہ بنایا، اور اتنا اسلحہ استعمال کیا جو کہا جاتا ہے کہ پوری تاریخ انسان کی جنگوں میں اتنا اسلحہ نہیں استعمال کیا گیا جتنا امریکہ نے اور اس کے ساتھیوں نے افغانستان میں استعمال کیا۔ بہرکیف بن لادن کو نہیں پکڑ سکے، بن لادن پاکستان میں ایبٹ آباد میں آ کے آباد ہو گیا، اور انہیں پتہ تھا خود، چونکہ یہ سارا امریکہ کا اپنا کھیل تھا، انہیں پتہ تھا وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارا کہانی بنی، سینیریو بنا، اور طالبان کا اقتدار ختم ہو گیا، اور امریکہ نے افغانستان کے لیے نیا سینیریو بنایا، نیٹو نے، کہ ہم یہاں جمہوری حکومت قائم کرتے ہیں۔ جمہوری حکومت کے لیے جمہور بھی بنائے، جمہوریت بھی بنائی، جمہوری لیڈر بھی بنائے، یورپ میں ادھر ادھر آباد افغانیوں کو اکٹھا کر کے اشرف غنی اور کرزئی اور اس طرح کے لوگوں کو ملا کر لے کر آئے، اور جمہوری حکومت، جمہوری فوج اور جمہوری فلاں ڈالر کی مدد سے لا کر ایک حکومت افغانستان میں بٹھا دی۔ لیکن وہ حکومت اتنی کارآمد نہیں ہوئی، خرچہ بہت ہوا اس پر، لیکن وہ مستنڈے لوگ تھے، کرزئی اور اشرف غنی، اور وہ جو ٹیمیں لے کر آئے تھے مشرق و مغرب سے، وہ امریکہ کا کوئی بھی ہدف پورا نہیں کر سکے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کے ساتھ سینگ اڑا لیے تھے ان حکومتوں نے، اور امریکہ نے بھی پاکستان سے منہ موڑ لیا، اور کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور افغانیوں کو یہ ٹاسک دیا جاتا تھا پاکستان کے لیے، ایران کے لیے مشکلات کھڑی کریں، چائنا کے لیے مشکلات کھڑی کریں، لیکن کرزئی اور اشرف غنی اور ان کا جو دار و دستہ تھا وہ نالائق لوگوں کا تھا، امریکی اہداف کے لیے نالائق تھا، یعنی پیسے لے لیتے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں تھے، کر سکتے بھی نہیں تھے۔ بھارت کے ساتھ ان کی اسی وقت دوستی قائم ہو گئی، یعنی جو آج ہو رہا ہے یہ سب ان کے ذریعے، لیبرلز کے ذریعے اور جمہوریوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، لیکن جمہوری یہ کام نہیں کر سکتے، یا جمہورے یہ کام نہیں کر سکے، تو دوبارہ انہوں نے پھر مذہبی طبقے کو میدان دیا، طالبان کو پھر میدان دیا، اور لگ بھگ 20 سال اس تجربے کے بعد افغانستان میں اس کو ایک رات میں تتر بتر کر دیا،
وہ پورا ڈھانچہ جمہوری بنا ہوا، جمہوری فوج، جمہوری پولیس، کابینہ اور فلاں، یہ سب ایک رات میں تتر بتر ہو گیا، منتشر ہو گیا، اور یہ جنگجو طبقہ مذہبی دوبارہ کابل اس کے حوالے کر دیا گیا اور افغانستان اس کے حوالے کر دیا گیا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ سب کھیل تھا۔ جب سوویت یونین آیا تو بھی افغانستان پر افغانیوں کا کنٹرول نہیں تھا، سوویت یونین کا کنٹرول تھا۔ جب سوویت یونین نکل گیا تو پھر بھی افغانیوں کا کنٹرول نہیں تھا، بلکہ مجاہدین کے مددگاروں کا کنٹرول تھا، امریکہ کا تھا اور ان لوگوں کا تھا۔ پھر جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی بن لادن کی وجہ سے یا 9/11 کی وجہ سے، اور جمہوری حکومت آئی، تو بھی ان جمہوریوں کا کنٹرول افغانستان پہ نہیں تھا، ان بیرونی طاقتوں کا تھا جنہوں نے افغانستان میں یہ نظام قائم کیا تھا۔ اور جب وہ جمہورے ناکام ہوئے اور اہداف پورے نہیں کر سکے، ان سے مایوس ہوا، دوبارہ مذہبی طبقے کے حوالے افغانستان کیا گیا۔ یہ مذہبی طبقہ یہ کارآمد نکلا، یہ سوویت یونین کے مقابلے میں بھی کے کام آیا، اور پھر جمہوروں کے بعد بھی یہ کے کام آیا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ کون سا طبقہ عالمی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کے کام آ سکتا ہے اور جن پر اعتماد ہے ان کو۔ مثلا پاکستان میں بھی مختلف گروپ ہیں، مختلف مذہبی گروپ ہیں۔ بریلوی مفتیوں کو شروع سے یہ شکوہ تھا حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے میدان سارا دیوبند کو دے دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا۔ ایک معروف مفتی بریلوی مسلک کے ہیں جنہوں نے اسی دور میں جب ابھی جہادی ماحول تھا اور ملک کے اندر یہ افراتفری اور مارا ماری تھی، لیکن یہ سوچا جا رہا تھا کہ کوئی متبادل بھی اس کا ڈھونڈا جائے، اسی وقت ایک بریلوی معروف شخصیت مفتی نے یہ تجویز پیش کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے ابھی تک دیوبند مسلک کو آزمایا ہے، وسائل ان کو دیے ہیں، تقویت ان کی ہے، تو ہمیں آزما کے دیکھیں آپ، ہم بھی یہ خدمات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام، نہ آپ لاشیں گرا سکتے ہو نہ لاشیں اٹھا سکتے ہو، یعنی خود بھی قربانیاں نہیں دے سکتے ہو اور دوسرے دشمن سے بھی قربانی نہیں لے سکتے ہو، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، یعنی بریلوی مسلک کے بس کا نہیں ہے۔ خوب ظاہر اس وقت انہیں یہ احساس ہوا اپنے ضعف کمزوری کا کہ ہماری چونکہ تربیت ہی یہ نہیں ہے، ہم درباروں میں یا ہم مزاروں پہ تربیت پائے ہیں، ہم تو عشق و محبت والے قوم ہیں اور رواداری والی قوم ہیں، تو ہماری تو جنگجو پریکٹس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اسی وقت سے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی توانائیاں ثابت کریں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ہم بھی دیوبند سے کم نہیں ہیں، اور پھر ایسا انہوں نے ثابت کر دیا، اور آخرکار توجہ بریلویوں کی طرف آ گئی اور بریلویوں میں بھی باقاعدہ متشدد طبقہ پیدا ہو گیا جہادی، اور پھر جب وہ کچھ زیادہ ہی تقویت ہو گئی، چونکہ بریلوی نفری زیادہ ہے، دیوبند کے پاس کیڈر زیادہ ہے، یعنی دیوبند کے پاس جو کیڈر طبقہ ہے، یعنی جو انتظامی صلاحیت ہے یا جو ان کی کمانڈ کی صلاحیت ہے، وسائل زیادہ ہیں، ادارے زیادہ ہیں، لیکن افرادی قوت کم ہے دیوبند کے پاس بریلویوں کی نسبت۔ بریلوی مسلک کی سب سے بڑی طاقت ان کی اکثریت ہے، عوامی اکثریت ہے اور قاطع عوامی اکثریت ہے۔ اگر مذہبی سطح پر انتخابات ہوں، ووٹ ڈالے جائیں، تو پاکستان میں ہر سال بریلویوں کی ہی حکومت بنے گی، لیکن چونکہ سیاست میں لوگ مذہبی بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالتے، ووٹ کسی اور کو ڈال کے پھر کسی اور مزار پہ چلے جاتے ہیں یا دربار پہ چلے جاتے ہیں۔ مزاروں درباروں والے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ووٹ ان کے لیے، لیکن سیاست کی بنیاد مذہب نہیں ہے پاکستان میں۔ اس لیے بریلوی طاقت انہوں نے آزمائی، ابھاری، اور کئی لوگ بنے۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ایک مفتی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اسلحہ بھی نکلا اور بہت ساری پلاننگ نکلی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ چیلنج قبول کیا کہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ بریلوی نہ لاش گرا سکتے ہیں نہ لاش اٹھا سکتے ہیں، تو انہوں نے بریلویوں کو تیار کیا اس مقصد کے لیے، اور پھر تیار ہوئے بھی۔ جب آمادہ ہوئے میدان میں نکلے تو پھر احساس ہوا کہ یہ تو کچھ زیادہ تیار ہو گئے ہیں، لہٰذا ان پہ پابندی لگا دی
اور کچھ کیے بغیر ہی قلعدم قرار دیا، جبکہ یہ ان کی حسرت تھی کہ ہمیں موقع دے اسٹیبلشمنٹ، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ بہرکیف یہ ایک تجربہ گاہ ہے پاکستان، اور اس کے اندر یہ تجربات بار بار کیے گئے ہیں۔ جب طالبان، جب یہ مذہبی طبقہ نے دیکھا کہ کارآمد لوگ یہ ہیں، قابل اعتماد و قابل بھروسہ یہ ہیں، یہ مار بھی سکتے ہیں، یہ مر بھی سکتے ہیں، یہ جمہورے نہ مار سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، جیسا ابھی ثابت ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پاپولر جو جماعت بنائی گئی، لیبارٹری کی پاپولیرٹی جس کو دی گئی، اور لیبارٹری میں لیڈر بنایا گیا، لیبارٹری میں سارا کچھ بنایا گیا، پاپولیرٹی اس کے لیے درست کی گئی، لیکن یہ اس کے کام نہیں آ رہی، میدانی پاپولیرٹی نہیں ہے، صرف میڈیا پر بیٹھ کر گالی گلوچ کرتے ہیں یا جھوٹ پھیلاتے ہیں یا مبالغے کرتے ہیں، لیکن میدان میں نہیں آتے۔ جبکہ مذہبی طبقہ میدانی طاقت ہے، اسٹریٹ پاور ہے یہ، اس لیے دوبارہ جمہوریہ کو آزما کے پھر دوبارہ مذہبیوں کی طرف آیا کہ یہ کام کر سکتے ہیں، لہٰذا افغانستان دوبارہ طالبان کے حوالے کیا، طالبان کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، پرانی قیادت ملا عمر کے زمانے کی اس کو رینوویٹ کیا گیا اور اس کی بازسازی کی گئی، مختلف گروہوں کو آپس میں ملایا گیا، اور پھر ایک ڈرامہ جو دوحہ مذاکرات کے نام سے جاری رہا، اصل فیصلہ نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ جمہورے نالائق ہیں، کرزئی اور اشرف غنی، یہ کوئی ہدف پورا نہیں کر رہے، صرف اناج کے دشمن ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کو نتیجہ کوئی نہیں دیتے۔ نتیجہ امریکہ چاہتا کیا تھا؟ نتیجہ امریکہ ان سے چاہتا تھا چین ڈسٹرب ہو، پاکستان ڈسٹرب رہے، ایران ڈسٹرب رہے، یہ پہلا ٹارگٹ تھا جو جمہوروں کو دیا گیا، اور وہ تینوں میں ناکام رہے۔ ہر چند بھارت کے ساتھ انہوں نے روابط دوستی کے قائم کر لیے، لیکن بھارت میں بھی جا کر اپنی فیملیز اور بچے پڑھانا شروع کیے، اور امریکی ڈالروں سے بھارت میں اور بھارتی روپے سے بھارت میں عیاشیاں کرتے رہے، لیکن کوئی کام خاطر خواہ نہیں کر سکے، اس لیے بڑے ذلت کے ساتھ ان کو افغانستان سے بے دخل کیا، اس طرح سے کہ وہ بیچارے ایئرپورٹ پہ بیٹھے چوک میں، کمانڈر ان چیف فوج کا وہ ایئرپورٹ کے باہر کئی دن بیٹھا رہا کہ کوئی پرواز اس کو لے کر جائے، امریکہ لے کر جائے، اور آخرکار وہ شاید امریکہ یا دبئی کسی پرواز کے ذریعے لٹک کے جا رہے تھے۔ وہ تصویریں ابھی بھی ہیں، یہ جمہورے جہازوں سے لٹک کے جا رہے تھے، جیسے پاکستانی ویگنوں پہ اور بسوں پہ لٹکتے ہیں، یہ ہوائی جہاز پہ لٹک کے C-130 پہ لٹک کے گئے افغانی، اور یہ بڑا ذلت والا منظر تھا ان جمہوروں کے لیے۔ دوبارہ افغانستان مذہبی متشدد طبقے کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس دفعہ پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اس طرح سے حوالے کیا گیا کہ یہ منظم طبقہ ہو، مضبوط بھی ہو، اور در عین حال ایسا مضبوط طبقہ ہو کہ جس کی کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر نہ ہو، یعنی کوئی حکومت رسمی طور پر ان کے ساتھ مربوط نہ ہو، کسی کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات نہ ہوں، اقوام متحدہ میں ان کی عضویت نہ ہو، تاکہ کوئی عالمی قانون ان پر لاگو ہی نہ ہو۔ عالمی قانون سے آزاد ایک ریاست، عالمی قانون اور ملکی قانون اور علاقائی قوانین سب سے ماورا اور مبرہ ایک حکومت بنائی جائے۔ یہ درحقیقت دوبارہ تجربہ کیا۔ پہلا ایک تجربہ نے ایک کیوبا کے جزیرے پر کیا تھا، کیوبا کے جزیرے پر، وہ جزیرہ بنیادی طور پر کیوبا کا تھا، نے قبضہ کر کے اس کے اوپر جیل بنائی گوانٹانامو بے کے نام سے، اور یہ جیل نے بنائی انہی القاعدہ اور طالبان اور ان مذہبی جنگجوؤں کے لیے۔ کیوں کیوبا میں بنائی جبکہ میں اتنی بڑی بڑی جیلیں ہیں؟ اس لیے کہ جیلوں پر قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور کی قوانین میں جیل میں بند قیدیوں کے حقوق ہیں کچھ، جو کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، وہ حقوق ان کو دینے پڑتے ہیں قیدیوں کو، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو کوئی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں، انہیں شکنجے کرنا چاہتے تھے، ان پر تشدد کرنا چاہتے تھے، ان پر ظلم کرنا چاہتے تھے، ان پر ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے،
ان پر مختلف گوناگون قسم کے تجربات کرنا چاہتے تھے. تو جہاں قوانین ہو اور جہاں جواب دہی ہو وہاں یہ تجربات الاؤ نہیں تھے. اس لیے انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے گوانتانامو بنایا، اور اس جزیرے میں جہاں دنیا کے کسی ملک کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ایسے جزیرے مختلف ممالک میں ہیں. فرانس کے نے بھی ایسے جزیرے افریقہ میں قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے برطانیہ کے جزیرے ہیں. اسی طرح کے جزیرے امریکہ بنانا چاہتا ہے، اور گرین لینڈ انہی جزیروں میں سے بنانا چاہتا تھا. سرزمین سے باہر جزیرے جہاں پر یہ قوانین سے آزاد اور قوانین سے مبرہ کام کر سکیں، کوئی انہیں نہ پوچھے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. نہ ملک کے اندر، جیسے ٹرمپ نے ابھی تجارتی قوانین بنائے تو امریکی قوانین اور عدلیہ نے سپریم کورٹ نے وہاں کی اس کو کالعدم قرار دیا. قوانین کے تحت صدر جو کام کر رہا ہے یہ سارے غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، ختم کر دیے اس نے. خوب یہ کام گوانتانامو میں ہو سکتا تھا اگر یہ جیل امریکہ کے اندر ہوتی، لیکن سے باہر بنائی انہوں نے تاکہ قوانین اس پر لاگو نہ کریں. افغانستان در حقیقت ایک گوانتانامو ہی ہے. اس گوانتانامو کو بنا کر وہاں قیدی رکھے گئے تھے، یہاں پر جنگجو رکھے گئے ہیں. اور اس طرح کے جزیرے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے ہیں، بلکہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی کافی عرصہ پہلے، یہاں لاہور میں آیا تھا، اور کسی کے ذریعے سے گھومتے گھومتے وہ جامعہ بھی آ پہنچا وہ شخص، اور بڑا مزیدار شخص تھا. اور اس نے بتایا کہ میں فرانس کی ایک فوج میں ہوں، لیکن رسمی فوج میں نہیں ہوں، بلکہ ایک غیر قانونی فوج میں ہوں. ہم ایک افریقی جزیرے پر ہیں، بہت بڑی فوج ہے، ہزاروں لوگ ہیں اس کے اندر، اور یہ دنیا کے سارے مفرور اور جرائم پیشہ لوگ ہیں. انہیں فرانس ساری دنیا سے شناخت کر کے اسمگلرز ہیں، جیسے ڈرگ مافیا ہیں. یہ مافیاز جب اپنے ملک کے اندر دباؤ میں آتے ہیں، ان کے اوپر گرفت ہوتی ہے، جیسے پاکستان کے ڈان ہیں، انڈر ورلڈ ہے. یہ ایک وقت تک تو پاکستان میں جرائم کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت کے بعد حکومت ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں. بھاگ کے باہر کہاں پناہ لیں؟ ان جزیروں پہ چلے جاتے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ. یعنی وہ علاقہ غیر ہیں، عالمی علاقہ غیر ہیں یہ جزیرے، جہاں پر کسی ملک کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. انہیں وسائل دیے جاتے ہیں اور یہ فوجیں بنا لیتے ہیں. پھر جس ملک کو بھی کسی جگہ خلاف انسانیت جرائم کرنے ہوں تو اس فوج کو، اس فورس کو لے جاتا ہے جو غیر قانونی بنائی جاتی ہے. یہ ہر ملک کی یہ فوج ہے. فرانس کی کئی جزیروں پر فوج ہے، کی جیسے بلیک واٹر اور اس طرح کی ایجنسیاں یہ کے پاس بھی ہیں. یہ لوگ ان ایجنسیوں کو لے جاتے ہیں. یعنی مجرمین کی فوج ہے، جرائم پیشہ لوگوں کی فوج ہے، جو مختلف افریقی اور ممالک سے لوگ آتے ہیں، میں پناہ لیتے ہیں. ان میں سے یہ شناخت کر لیتے ہیں کہ ان میں سے جنایت کار کون کون سے ہیں اور کون سے بے رحم لوگ ہیں. ان بے رحم لوگوں کو بنا کر سیکیورٹی ایک تنظیم یا کمپنی بنا لیتے ہیں بلیک واٹر کی طرح. اور صہیونیوں نے بھی ایسی بنائی ہوئی ہے، اور پیوٹن نے بھی ایسی بنائی ہوئی تھی، جو پچھلے دنوں ایک بڑا جس کا چرچا ہوا تھا کہ ایک رسمی فوج ہے اور ایک غیر رسمی فوج پیوٹن نے بنائی ہوئی تھی جو یوکرین کی جنگ لڑ رہی تھی. اور اس کا ایک مجرم جرائم پیشہ ایک شخص جرنیل اس کا سربراہ تھا، اور بعد میں وہ اس کا دماغ گھوما تو وہ پیوٹن کے ہی خلاف ہو گیا اور اس کو پھر ایک جہاز کے حادثے میں مروایا. انہوں نے، معروف کمپنی ہے ان کی. اس طرح کا سب دنیا نے سب نے کیا ہوا ہے. ہندوستان نے بھی اس طرح کے فوجیں بنائی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بھی کسی وقت اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی تھی. غیر ریاستی جو عناصر تھے، یعنی افواج، لشکر بنائے ہوئے تھے. ریاست نے غیر ریاستی لشکر بنائے ہوئے تھے، لیکن غلطی یہ تھی کہ انہیں پاکستان میں ہی رکھا ہوا تھا، جو پاکستان کے لیے بعد میں درد سر بن گیا اور پاکستان ٹیررزم کے حامی ممالک میں شمار ہونے لگا. دوسرے ملکوں کی طرح اگر تجربہ کر کے ان کو کسی بیرون ملک، کسی آس پاس میں علاقہ غیر میں رکھتے تو یہ نہ شناخت ہوتی ان لشکروں کی اور نہ پاکستان کے لیے اتنا درد سر بنتا عالمی سطح پر، جس وجہ سے پاکستان کو ایک بڑی مدت تک دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اور ابھی بھی اس دباؤ کے اثرات ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس کے اوپر شدید نگرانی کی جا رہی ہے، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. گرے لسٹ سے باہر آ گیا ہے لیکن وائٹ بھی نہیں ہے.
اور گرین لسٹ میں بھی نہیں آیا ہے، بلکہ ابھی بھی یہ زیر نظر ممالک میں سے ہے کہ یہاں دہشت گردی کے لیے گروپ ہیں اور ان کو بینک اور دوسرے لوگ مدد دیتے ہیں. اور نے یہ تجربہ کیا، شروع کر کے گیا تھا افغانستان کا سینیریو، انخلا کا نظریہ اس نے دیا تھا اور مذاکرات نے کروائے تھے، کامیابی اس وقت ہوئی تھی، لیکن یہ عمل درآمد کے دور میں ہوا اور آ کر طالبان کو دوبارہ افغانستان سونپ دیا گیا. لیکن اس دفعہ اس طرح سے سونپا گیا کہ گوانتانامو بے کی طرح یا ایک علاقہ غیر کی طرح. علاقہ غیر یعنی جہاں کسی کا کوئی قانون نہیں چلتا، نہ اقوام متحدہ کا قانون چلتا ہے، نہ عالمی سفارتی قانون چلتا ہے، نہ عالمی برادری کا قانون چلتا ہے. ایک بالکل فری زون کے طور پر افغانستان بنایا. ظاہر ہے جب کسی معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے ایک حکومت یا ایک گروپ، تو وہ جو مرضی ہے کرے، اس لیے وہ کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اقلیتی مذاہب کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور ہر چیز میں اپنی منمانی کرتے ہیں، اور باہر بیٹھے ہوئے ملک اقوام متحدہ صرف مذمت کرتے ہیں، چونکہ کر کچھ نہیں سکتے، چونکہ وہ عضو ہی نہیں ہے کسی عالمی معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے تاکہ انہیں پابند کروایا جائے. درعین حال ان کی بھرپور مدد بھی کرتے ہیں. اس علاقہ غیر کی، افغانستان کی بھرپور مدد کرتے ہیں. افغانستان کی معیشت جو پہلے توقع یہ تھی کہ طالبان جب آئے ہیں دنیا نے قبول بھی نہیں کیا، تجارت بھی کسی کی نہیں ہے، سفارت بھی کسی کی نہیں ہے، کسی کے ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، تو یہ تو چند دن چلیں گے، پھر اس کے بعد بھوک مریں گے اور خود ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن الٹ ہوا، کرنسی ان کی بہت مضبوط، پاکستان کی کرنسی سے بہت آگے، ایران کی کرنسی سے بہت زیادہ آگے، اور بہت سارے اور ممالک کی کرنسی سے بڑی مضبوط کرنسی ہے ان کی، اور کوئی بحران پیدا نہیں ہوا وہاں پر اس علاقہ غیر میں. ان کا معاش بھی چل رہی ہے، تجارت بھی چل رہی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک خبر، بڑی حیرتناک خبر تھی کہ افغانیوں نے گزشتہ سال میں تعمیرات کے لیے $60 کروڑ کی ریت منگوائی ہے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے. باقی ممالک سے ریت نہیں ہے افغانستان کے اندر، دریا نہیں ہے، اس وجہ سے تعمیرات کے لیے ریت نہیں ہے. اور انہوں نے جو تعمیراتی پروجیکٹ تھے، ڈیم بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پل بنا رہے ہیں، شاہراہیں بنا رہے ہیں، اور تعمیرات وسیع سطح پہ کر رہے ہیں، چھونیاں بنا رہے ہیں، جبکہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، کوئی درآمد نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور اسی طرح 60 کروڑ روپے کی صرف ریت منگوائی ہے انہوں نے ایران سے یا دیگر ممالک سے. خوب یہ بتاتے ہیں کہ کتنی ان کے پاس دولت ہے کہ ریت بھی انہوں نے اتنی مہنگی خریدی ہے. پاکستان میں تعمیرات ہوں تو ریت کم پاکستان کے اندر فراوان ہے، دریا ہیں مختلف، زمین سے نکالتے ہیں یا پہاڑ کھود کے اور چٹانیں توڑ کے ریت بنا لیتے ہیں. لیکن وہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں، جیسے عرب خلیجی ممالک ہیں، طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر ہر چیز، پانی اور ریت اور مٹی ساری دوسرے ملکوں سے درآمد کرتے ہیں. طالبان بھی دبئی کی طرح ریاست چلا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جان بوجھ کر غیر رسمی رکھا گیا ہے تاکہ ان سے وہ سارے کام لیں جو جزیرے میں غیر قانونی لشکروں سے لیے جا رہے ہیں. اس لیے یہ فورس یہاں پر بٹھائی گئی ہے غیر رسمی طور پر. اور طالبان جیسے جمہورے آئے تھے غنی اور کرزئی اور اس طرح کا ٹیم بنا کر ساری دنیا سے جمع کر کے افغانیوں کو، تعلیم یافتہ جو بیرونی اداروں میں تھے، جو انگلش بولتے تھے، جانتے تھے، ٹائی باندھتے تھے، یہ سارے دنیا سے جمع کر کے، جھاڑو لگا کے جمع کر کے افغانستان لے آئے جہاز بھر کے کہ یہ چلائیں گے افغانستان. تو وہ بالکل ہی نہلے نکلے. کوئی ایک آدمی بھی ان میں امریکہ کے لیے، حتیٰ خود افغانستان کے لیے کسی کام کا نہیں تھا. لیکن یہ جو موجودہ طبقہ یہ بڑے کام کا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے، مرنا بھی جانتا ہے، اور بالکل پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہ زیادہ قابل بھروسہ ہیں ان کے لیے. جو اہداف
ان کو بنانے والے اور ان کو لانے والے اور ان کے موجودہ معاونین کے ہیں۔ اس وقت طالبان کی پشت پر امریکہ ہے، یورپ ہے، اور طالبان کے ساتھ جو ممالک بہت بڑھ چڑھ کر ہیں وہ ترکیہ ہے، عرب امارات ہے، قطر ہے اور سعودی عرب ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت ان کے اصلی کفیل ہیں، متولی ہیں، سرپرست ہیں، اور جن کے پیسے آتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ایک سکینڈل ان کا ہوا تھا کہ قطر سے، امارات سے ایک بڑی رقم کروڑوں ڈالر آئے تھے، اور پھر اماراتیوں نے اس رقم کی پیگیری کی کہ جو رقم ہم نے دی تھی طالبان کو وہ خرچ کہاں کی، تو پتہ چلا وہ کھا گئے ہیں، وہ کسی اور چیز میں خرچ کر دی انہوں نے۔ اور وہ خرچ تھی، چونکہ پاکستانی خبروں میں بھی یہ بات آئی کہ امارات نے پیسے دیے کہ جن کو ریاست پاکستان خوارج کہتی ہے، پاکستان طالبان جو افغانستان میں ہیں، جو وہاں سے دراندازی کر کے دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے کالونیاں بنانی تھیں۔ یہ بات پاکستانی توجہ سے سنیں، یہ بات کوئی میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اخباروں میں آئی ہوئی بات ہے، چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا، نمایاں کر کے بتایا تھا کہ پاکستانی قوم کو خبر ہو۔ ہمارا میڈیا اس طرح کی باتوں کو دبا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، کہ امارات نے پیسے دیے تھے افغان طالبان کو تاکہ پاکستانی طالبان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو، بیویوں کو کالونیاں بنا کر افغانستان میں مختلف شہروں میں آباد کیا جائے، قندھار میں، جلال آباد میں، کابل میں، مختلف شہروں کے مضافاتی اچھے علاقوں میں ماڈل کالونیاں بنائی جائیں، ماڈرن کالونیاں بنائی جائیں، اسکول، اسپتالیں، تمام اچھی سوسائٹیاں بنا کے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اور ان میں پاکستانی طالبان جن کو ریاست خوارج کہتی ہے، ان کے خاندانوں کو آباد کیا جائے۔ یہ پیسہ دیا تھا عرب امارات نے، متحدہ عرب امارات نے۔ اور پھر جب پوچھا انہوں نے کہ وہ رقم جو ہم نے، جب انہوں نے دوسری قسط مانگی ان سے اس مد کی اور اس تعاون کی، تو انہوں نے کہا کہ پہلی جو ہم نے دیے تھے پیسے، اس کی رسیدیں دو، بل دو، اور اس کا بتاؤ کہ وہ پیسہ کہاں لگا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی کالونی نہیں بنائی اور کسی اور کام میں وہ پیسہ خرچ کر دیا، جس پر امارات نے احتجاج کیا کہ اب اگلی مدد نہیں ملے گی آپ کو، اگلی قسط جب تک پہلی قسط کا جواب نہیں دیتے۔ خوب یہ قطر بھی یہ کام کر رہا ہے، ترکی بھی یہ کام کر رہا ہے، امارات اور سعودیہ بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ جو پہلے بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ افغان طالبان کے اندر بہت غیر معمولی خود اعتمادی ہے، غیر معمولی خود اعتمادی ان کے اندر ہے، شروع سے، ابھی اور بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی بہت طاقتور فوج ہے، اتنی طاقتور کہ ٹرمپ کی رال ٹپکتی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستانی جرنیل اور چیف کو دیکھ کر، اور وہ آرزو یہ کرتا ہے، اور اس نے تقریباً کر لیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی آرمی ہے اور میں بوقت ضرورت اس کو کسی جگہ استعمال کروں گا۔ ظاہر ہے شاید پاکستان سے بھی کوئی ایسے سگنل اس کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہے اور ہر جگہ تعریفیں کرتا ہے۔ واقعاً پاکستان کی آرمی پروفیشنل آرمی ہے، پیشہ ورانہ مہارت میں بہت آگے تاک ہے۔ عالمی مقابلے جب فوج کے، پوری دنیا کے افواج کے ہوتے ہیں آپس میں، جنگی یا ورزشی یا فٹنس کے، تو اس میں ہمیشہ پاکستان صف اول میں آتا ہے۔ ایک بہت ہی منظم اور مشاق قسم کی فوج ہے جس کے اندر تربیتی عمل بڑی سختی سے کیا جاتا ہے۔ ہر چند یہ ضیاء الحق کے بعد ان کو سیاسی چسکا لگا ہے، اور پھر کافی اب اپنے پروفیشنل اس درجے سے گر کے کافی تجارت اور سیاست میں فوج آ گئی ہے، وہ کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی مہارت ان کی کم نہیں ہے کسی سے، اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے عالمی طاقتیں بھی ان کے معترف ہیں، اور ہندوستان کے خلاف جنگ نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر وہ اعلیٰ مہارت موجود ہے ان کے اندر۔ خوب اس فوج سے افغان طالبان نہیں ڈرتے، یہ فوج ان کو وارننگ دیتی ہے، ان کی منت سماجت بھی کرتی ہے، ان کو نصیحت بھی کرتی ہے، ان کو اچھے پیغام برادری کے بھی دیتی ہے، ہر طرح کا جتن فوج کرتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس فوج کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور ایسے ایسے رد عمل دکھاتے ہیں کہ جو اشتعال انگیز ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری فوج افغانیوں کی نسبت کم اشتعال میں آتی تھی، اب آ گئی ہے۔
اس خود اعتمادی کی وجہ یہ تھی طالبان کے پیچھے کہ طالبان کو عالمی بھرپور مدد حاصل ہے، ہر چند سفارتی طور پر رسمی طور پر انہیں کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن تعاون کے لحاظ سے پاکستان سے زیادہ تعاون دنیا کا طالبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے انہیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان سے لڑتے ہیں تو ہماری ویلیو اور بڑھ جائے گی، ہمیں مزید مدد ملے گی، اور اس میں وہ غلط نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جنگ لڑی، جنگ جیتی اور پاکستان کی ویلیو بڑھ گئی، طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اگر پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری ویلیو اور بڑھ جائے گی، دنیا ہمیں مہنگے داموں خریدے گی، اور یہ صحیح بات ہے ان کی۔ اس لیے وہ خود اعتمادی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اس خود اعتمادی کے پیچھے ایک عالمی حمایت ہے ان کی، اور زیادہ حامی ان کے وہ ملک ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں، جن میں ٹاپ پر 3-4 ملک 5 ملک ہیں، اور اسی طرح ترکیہ ہے اور قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور سعودی عرب ہے۔ ایک کوڈ میں دیتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ طالبان کے ساتھ کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کون ہے۔ طالبان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان جواب دے رہا ہے۔ بہت سارے ممالک آ کے بیچ میں یہ تعین کیے بغیر کہ طالبان نے غلط کیا ہے، مذمت کیے بغیر یہ جارحیت ہے اور پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ بات نہیں کرتے، بلکہ فوراً آ کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان اور طالبان میں مصالحت کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ یہ کہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، بھارت اگر پاکستان پہ حملہ کرے تو بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، افغانستان حملہ کرے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، امریکہ اسرائیل حملہ کرے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اس طرح کا کوئی بیان کوئی ملک نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات دونوں طرف رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے دوست ملک اکثر یہ ہیں کہ جن کے پاکستان سے زیادہ افغانستان کے ساتھ دوستی زیادہ ہے، اور ہندوستان کے ساتھ بھی ان کی دوستی زیادہ ہے، خصوصاً عرب ممالک۔ یہ پاکستان پہ دباؤ ہیں طالبان کی بابت، انہوں نے پاکستان کو واضح کیا ہوا بھی ہے، اور طالبان کو بھی پتہ ہے کہ قطر، ترکی، امارات اور سعودی عرب یہ پاکستان کو ہمارے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے نہیں دیں گے۔ اور پہلی دفعہ جب پاکستان نے ان کو وارننگ بھی دی، حملہ بھی کیا، تو دوسرے دن قطر والوں نے بلا لیا کہ ادھر آؤ، آ کے جنگ بند کرو۔ تیسرے دن ترکی میں جا کر مذاکرات ہوئے، چوتھے دن سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے، اور کسی ٹیبل پر طالبان نے پاکستان کی ایک بھی بات نہیں مانی، ایک بات بھی نہیں مانی۔ یہ باقاعدہ میڈیا نے، پاکستانی اداروں نے، وزارت خارجہ نے، وزارت دفاع، سب نے یہ بتایا ہے کہ ان مذاکرات میں وہ ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حتیٰ یہ بات ماننے کے لیے کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، یہ ایک عام سی بات بھی انہوں نے قبول نہیں کی۔ اور اس کے بدلے میں پاکستان سے کہا کہ آپ جو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ ممالک یہ کہتے تھے کہ آپ طالبان کی بات سنیں، طالبان کی نصیحتیں سنیں، طالبان جو کہتے ہیں پاکستان وہ کرے، نہ کہ طالبان وہ کام کریں جو پاکستان مانگ رہا ہے، ایسے نہ کریں آپ۔ اب یہ دباؤ تھا، ابھی بھی یہ دباؤ بڑھے گا پاکستان کے اوپر انہی ممالک کی طرف سے۔ یہ تو ایک اس کا خود اعتمادی کا راز ہے۔ دوسرا راز خود اعتمادی کا یہ ہے کہ طالبان کو یہ توقع ہے کہ وہ نظریہ جو ان کا ہے، ان کے ہم فکر اور ہمدرد ساری دنیا سے زیادہ پاکستان میں ہیں، افغانستان سے بھی زیادہ۔ اگر افغانستان میں ریفرینڈم کروایا جائے کہ طالبان کی حمایت کتنی ہے، تو اس وقت سامنے آ جائے گا کہ کتنے افغانی طالبان کے حق میں ہیں۔ ظاہر افغانستان میں مختلف طبقات ہیں، مذہبی، غیر مذہبی، پشتون، غیر پشتون، ایک ایسی جمعیت ہے جو مختلف نوعیت کی ہے، مختلف اقوام سے مل کر جمعیت بنی ہے۔ وہ سارے کے سارے طالبان کے حامی نہیں ہیں۔ یعنی میرا اپنا یہ گمان ہے، چونکہ کوئی سروے میرے مد نظر نہیں ہے، کہ کم از کم 70% لوگ افغانی طالبان کے حق میں
نہیں ہوں گے۔ اگر طالبان کے حق میں ہوں تو پشتون ہوں گے، اور وہ بھی مذہبی طبقہ جن خاندانوں سے لوگ یہ طالبان لیڈر ہیں وہی ان کے حامی ہوں گے اگر ریفرینڈم کروایا جائے۔ اور پاکستان میں اگر ریفرینڈم کروایا جائے کہ طالبان کے کتنے حامی ہیں، تو یہاں پر افغانیوں سے زیادہ پاکستان سے، یعنی وہاں اگر لاکھوں حامی ہوئے برفرض، اگر افغانستان میں 10 لاکھ لوگ طالبان کے حامی ہیں تو پاکستان میں 1 کروڑ لوگ طالبان کے حامی نکلیں گے۔ یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو تنظیمیں متشدد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ان کو پاکستانی ریاست نے خارجیت کا عنوان دیا ہے، یہ خوارج، یہ پاکستان میں زیادہ ہیں۔ یہ اس لیے طالبان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری حمایت پاکستان میں افغانستان کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ تنظیمیں، یہ گروہ، یہ سارے کے سارے اندر سے ان کے ہم فکر اور ان کے ہمدرد اور ان کے اتحادی اور ان کے ساتھی ہیں۔ طالبان نے اس دفعہ جو پہلی دفعہ طالبان اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت وہ پاکستان کو اپنا پشتیبان، اپنا حامی، اپنا مددگار سمجھتے تھے، اور افغانستان میں امارت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے پاکستان کی مدد سے، پہلے دور میں جب طالبان اقتدار میں آئے۔ لیکن اب جب امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں اور باقاعدہ ایک نئے سینیریو کے ساتھ آئے ہیں، تو اب ان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پاکستان ہماری مدد کرے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے آتے ہی پاکستان کو ہدف بنایا ہے، نہ کہ ساتھی۔ اقتدار میں لانے میں پاکستان نے مدد کی ہے، جنرل فیض حمید ان کی چائے معروف ہے۔ ظاہر ہے دوحہ مذاکرات اور کوآرڈینیشن ساری پاکستان نے کی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف ہی چلی گئی وہ ساری کوآرڈینیشن پاکستانیوں کی۔ طالبان جو اب اقتدار میں آئے ہیں، اب انہوں نے آ کر اپنا بیانیہ بدل لیا ہے پاکستان کے بارے میں۔ اب پاکستان ان کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا دشمن انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے، چونکہ پہلے پاکستان کا نظریہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیپتھ، اسٹریٹجک گہرائی اور چوڑائی کے لیے ضروری ہے۔ اب افغانستان کے طالبان کا یہ نظریہ ہے کہ امارت اسلامیہ کی وسعت کے لیے، استحکام کے لیے اور اس کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے اور عالمی رسائی کے لیے پاکستان کا افغانستان کی امارت اسلامی کا جز ہونا ضروری ہے۔ امارت خراسان، امارت اسلامی خراسان جو ان کا نظریہ ہے، اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو ضرورت قرار دیا ہے کہ پاکستان، اب پہلے یہ دعوے دار تھے کہ پشتون علاقے ہمارے ہیں، یہ تمام افغانی، سیکولر افغانی یا جو بھی پٹھان ہیں، پشتون ہیں افغانستان میں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پشتون علاقے پاکستان کے، بلوچستان کے، یہ سب افغانستان کے علاقے ہیں، یہ ناجائز طور پر پاکستان میں شامل ہوئے، اس لیے وہ سرحد کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جو افغان پاکستان سرحد ہے انگریزوں کے دور کی، طالبان اسے قبول نہیں کرتے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرحد کے اس طرف بھی ہمارا ہی علاقہ ہے۔ لیکن اب یہ پشتونوں سے آگے، پشتون علاقے سے آگے، پشتونستان سے آگے پنجاب کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور کراچی تک، بندرگاہ تک، گوادر تک رسائی ضروری سمجھتے ہیں کہ امارت اسلامی خراسان یہ یہاں تک پھیلنی چاہیے تاکہ ہم مضبوط حکومت بن سکیں۔ اور اس کام کے لیے انہیں مشکل نظر نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ہم آسانی سے حاصل کر لیں گے ہدف، کیونکہ ہمیں افغانستان سے حملہ کر کے پاکستان کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ فورسز موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ مذہبی طبقہ جو ان کا ہم فکر ہے، وہی خوارج والی ان کی فکر کا حامی ہے، جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے، جیسے سپاہ صحابہ ہے، جیسے متشدد گروہ ہیں، جیسے تکفیری عناصر ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی فورس اور پاور ہیں۔ یہ جس دن ہم نے پاکستان کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا تو یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں، مذہبی جماعتوں کے لبادے میں جتنے بھی تکفیر کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کی،
یہ سب کے سب انہیں وہ افغان طالبان ان کو اپنی طاقت اور اپنی فورس سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ مبالغہ آمیز بھی نہیں ہے۔ ریاست پاکستان نے جب اعلان کیا ہے کہ خوارج ہیں یہ اور خوارج دشمن ہیں پاکستان کے، تو اس کو خوارج کے اس موضوع کو ضروری ہے شناخت کرنا کہ افغانستان کے اس موضوع میں خارجیت بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست نے، فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ واقعیت اعتراف کیا ہے اور بیان کی ہے کہ یہ خارجیت ہے۔ یہ شناخت پہلے تھی لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ پہلے طالبان کو بھائی اور بیٹے کہتے تھے۔ نصیر اللہ بابر پیپلز پارٹی کے جرنیل بھی تھے ریٹائرڈ اور وزیر داخلہ، اور سیکولر تھے۔ ظاہر پیپلز پارٹی مذہبی جماعت نہیں ہے، نہ متشدد جماعت ہے، سیکولر جماعت ہے۔ سیکولر ہونے کے باوجود طالبان کے باپ اور ماں بنے ہوئے تھے۔ طالبان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، بھائی کہتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح باقی جماعتیں بھی ان کو اپنا بھائی اثاثہ سرمایہ کہتے تھے، اور پھر حتیٰ پرویز مشرف کے زمانے میں جب ان سے ان بن ہو گئی تو بھی طالبان کو گڈ اور بیڈ میں تقسیم کر دیا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ گڈ طالبان ہیں، کچھ بیڈ طالبان ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیشہ رجحان ریاست کا رہا ہے اور ان کی طرف جھکاؤ رہا ہے۔ پہلی دفعہ ریاست نے اس نظریے اور اس عمل کو خارجیت کا عنوان دیا، خوارج کا، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ فوج کے اندر باقاعدہ کوئی تحقیق مطالعہ کا شعبہ ہے تو صحیح، اسٹریٹجک مطالعات ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں تاریخی مطالعات اور جو پاکستان کے اندر مسائل جاری ہیں، دہشت گردی، تشدد، اس کی نظریاتی جڑیں، ان کے بارے میں مطالعہ و تحقیق کی کمی واضح نظر آتی ہے، منصوبوں میں نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ بہت نمایاں فرق، کہ ریاست نے اور خصوصاً آرمی چیف صاحب نے، جو خود حافظ قرآن ہیں اور دینی مطالعات ان کے وسیع ہیں، جو اپنی تقریروں میں بھی اس کے حوالے دیتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ خوارج ہیں۔ یہ خوب یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ خوارج کا عنوان دینا ریاست کا ان کو، یہ بہت بڑی پروگرس ہے، بہت بڑا ایک سمجھے پیش رفت ہے، ریاست کے بیانیے میں بہت بڑی پیش رفت ہے، دہشت گردی کے حوالے سے اور اس مذہبی تشدد کے حوالے سے، جو پہلے نہیں تھی۔ پہلے یہ خوارج نہیں تھے، بیٹے تھے، اولاد تھے، اثاثے تھے، قومی سرمائے تھے اور گڈ اور بیڈ تھے۔ پہلے یہ ریاست کی طرف سے پہلی دفعہ خوارج کی کیٹیگری ان کو دی گئی ہے، اور خوارج جب یہ ان کو قرار دیا گیا ہے تو یہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کے ادارے یا پاکستانی تعلیمی ادارے، ان کو چاہیے تھا کہ فی الفور خارجیت پہ تحقیق، میدانی تحقیق، تاریخی تحقیق اور کتابی اور لائبریری تحقیق شروع کروا دیتے کہ خارجیت ہے کیا، یعنی تاریخ میں خارجیت کیسے پیدا ہوئی، خوارج کا تفکر کیا تھا، خوارج کے طور طریقے کیا تھے، تاریخی شناخت ان کی، اعتقادی و فکری پہچان خوارج کی، تاکہ معاصر خارجیت، موجودہ خارجیت کو صحیح طریقے سے ہم پہچان سکیں، جو ریاست نے دروازہ کھولا ہے۔ لیکن یہ کام مجھے ابھی تک انتظار ہے کسی نے کیا نہیں ہے، یعنی خارجیت کی پہچان اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ابھی تک صرف شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کام کیا ہے، تحقیق، کہ ریاست سے بھی پہلے انہوں نے ان کو خوارج کا عنوان دیا اور مفصل ایک فتویٰ ذکر کیا۔ لیکن اس کے علاوہ باقی اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ جن موضوعات میں چلے جاتے ہیں وہ نہ جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل انہوں نے جیسے گزشتہ دنوں توہین مذہب کے حوالے سے جو ایک بیانیہ جاری کیا، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر ایک داغ لگا دیا ہے، ایک ایسے موضوع میں داخل ہو گئے ہیں جو ان کا اختیار ہی نہیں تھا، اس میں جانا ہی نہیں تھا ان کو، اور انہوں نے بھی ایک فرقہ باز مفتی والا کردار اپنے لیے انتخاب کیا ہے، جو اس جیسے ادارے کے لیے نہیں، شایع نشان نہیں ہے۔
اور ظاہر ہے کہ نظریاتی لوگ کونسل میں ہوں گے، کونسل میں نظریاتی لوگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی نظریاتی بنیاد ہونی چاہیے، نظریاتی تحقیق ہونی چاہیے، نظریاتی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کسی نظریے کی، یا نظریہ سازی یا نظریہ شناسی کی، اور دوسرا یہ کہ ان کی تحقیق ہو، کتاب ہو، مقالے ہوں کسی جگہ کہ انہوں نے کسی بھی دینی، اسلامی یا سیاسی موضوع پہ کوئی نظریہ سازی کی ہے، نظریہ شناسی کی ہے، نظریہ کے ایکسپرٹ ہیں، نظریات پڑھ لیتے ہیں، نظریات سمجھ لیتے ہیں. اس بنیاد پر تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سفارشی بنیاد ہوتی ہے. تو نظریاتی کونسل ہے، اس کو سفارشی کونسل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. نظریاتی کونسل اگر رہے تو یہ نظریاتی کونسل کو یہ کام چاہیے کہ خارجیت پر تحقیق کرے، چونکہ ریاستی بیانیہ ہیں، اور ریاست نے جب انہیں خوارج کہا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل کو نظریہ خوارج باقاعدہ نکال کے مشخص کر کے تاریخی حوالوں سے، علمی حوالوں سے معین کر کے دیں، تاکہ معاصر خارجیت یعنی موجودہ دور کی خارجیت کی صحیح پہچان دنیا کو ہو، پاکستانی اداروں کو ہو، محکموں کو ہو، اور یہ بنیاد بنے آگے جو ریاست نے قدم اٹھایا ہے. اس معاصر خارجیت کے اندر جو ریاست نے شناخت کی ہے، اور میری نظر میں بہت احسن قدم ہے ریاست کا یہ، اس کو خارجیت کا عنوان دینا جس کو کسی نے نہیں کیا. ظاہر ہے یہ کام مجھے توقع تھی کہ کوئی اور کرے نہ کرے، شیعہ ضرور کریں گے، چونکہ انہوں نے اس خارجیت کے ہاتھوں بہت زیادہ تاریخ میں بھی اور موجودہ معاصر زمانے میں بھی تشیع نے زیادہ چوٹیں کھائی ہیں اور زیادہ ضربیں کھائی ہیں. لیکن ظاہر ہے شیعہ بھی اس وقت مصروف ہیں اور کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور انہیں سیاسی کاموں میں اور بلکہ ایک طرح سے ریاست کے خلاف ان کو استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل کو، یا اور اس طرح کے جو سرکاری علماء بورڈ ہیں جن کے اندر سرکاری بجٹ کے ساتھ علماء استفادہ کرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری بجٹ ان کو ملتا ہے، ان کا فریضہ بنتا ہے کہ سرکاری بیانیے کو مدلل کرے اور اس کے بارے میں تحقیق کریں گے. خارجیت پاکستان میں دو طرح کی ہے. ایک خارجیت پاکستان کے اندر نقاب دار خارجیت ہے، اور ایک بے نقاب خارجیت ہے. یہ خوارج جنہیں ہماری ریاست نے خوارج کہا ہے، یہ بے نقاب خوارج ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں اور جو وہاں سے دراندازی کرتے ہیں اور آئے دن حملے کر کے اور قتل و غارت اور انسانیت کشی کر رہے ہیں. یہ بے نقاب عریان ننگے خوارج ہیں یہ، لیکن ان سے زیادہ خطرناک نقاب دار خوارج ہیں. نقاب دار خوارج وہ ہیں کہ جو اس طرح کھل کے ابھی جیکٹیں پہن کے حملہ ور نہیں ہوئے، لیکن ان کے ہم فکر ہیں. 100% نقاب دار خوارج ان بے نقاب خوارج کے حامی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے مؤید ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور وقت آنے پر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی نقاب اتار دیں گے. اس سے پہلے کہ یہ نقاب دار خوارج نقاب اتار کے یہ بھی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان کی شناخت پہلے کر لی جائے، اور خوارج کے مقابلے کے لیے جو ریاست نے بیانیہ بنایا ہے اور جو ریاست نے حکمت عملی اختیار کی ہے وہ نقاب دار خارجیت کو بھی شامل ہو. اس لیے کہ اس وقت جو افغانستان سے ہمیں مشکل درپیش ہے، ریاست کی تشخیص اور درست تشخیص ہے کہ یہ محض خارجیت ہے، دین کی بنیاد پر اسلامی شناخت کے ساتھ، اور ریاست کے خلاف اور ملت کے خلاف یہ جارحیت ہے، اور اس جارحیت کو ہمیں روکنا ہوگا. اور اس نے باقاعدہ اب عملی جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ شاید بہت ساروں کے ذہن میں نہیں ہوگا، یعنی پتہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی اندازہ یہ نہیں تھا کہ یہ خارجیت بیرونی طاقتوں کی مدد سے، بھارت اور عرب ملکوں کی مدد سے جو پاکستان کے اندر جارحیت کے لیے یہ خارجیت تیاری کر رہی ہے، ان کی تیاری اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ یہ پاکستان پہ حملہ ور ہو سکتے ہیں. اتنا انہوں نے میدان بنا لیا ہے، گراؤنڈ بنا لیا ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. یہ اندازہ نہیں تھا، لیکن اس حملے نے یہ بتایا ہے
کہ گویا ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. انہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کے لیے جو تدبیر کر رہے تھے یا تیاریاں کر رہے تھے وہ گویا مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا انہوں نے حملہ کرنے میں دیر نہیں کی اور یہ جنگ باقاعدہ آغاز ہو گئی ہے. اب جب کہ یہ جنگ آغاز ہو گئی ہے تو اس کو پاکستان کی فوج بھی اور عوام بھی اور مختلف طبقات غنیمت سمجھیں کہ خارجیت کی کمر یہیں پہ توڑ دیں، نقابدار خارجیت بھی اور بے نقاب خارجیت بھی. اگر آپ نے سستی کی، چشم پوشی کی اور بے نقاب خوارج کو ہی خوارج سمجھا، نقابدار خوارج کو خوارج قرار نہ دیا تو میرے خیال میں دیر ہو جائے گی بہت، اور اس وقت تک جو نقابدار خارجیت ہے یہ بھی میدان میں آ کے ریاست کے خلاف بے نقاب ہو چکی ہوگی. اس وقت سے بچنے سے لیے یہی جو خوارج نے، طالبان نے حماقت کی ہے، حملہ کر دیا ہے، یہی کام شروع کیا جائے. جب یہ خوارج مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئے تو امیر المومنین نے بہت کوشش کی ان کے خلاف جنگ نہ کریں. ریاست پاکستان نے بھی بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کیا کہ ٹالتے رہے کہ طالبان کے خلاف جنگ کی نوبت نہ آئے. یعنی آپ توجہ کریں، جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں اور جب سے ان کی فیور کی حکومت پاکستان میں ختم ہوئی ہے، یعنی پاپولر حکومت ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے ابھی تک کتنے حملے یہ کر چکے ہیں. 2021 سے لے کر ابھی 2026 تک انہوں نے کتنی قتل و غارت کی ہے. یہ بار بار ISPR اور دیگر محکمے جو رسمی اعداد و شمار دیتے رہتے ہیں وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، میرے ذہن میں ابھی دقیقاً نہیں ہے، لیکن ساری تعداد ہے کہ کتنے ہزار یہ پاکستان کے اندر لوگ مار چکے ہیں، کتنے حملے کر چکے ہیں اور کتنی تباہی پھیلا چکے ہیں. یہ باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے یہ آغاز کر دیا ہے اور اس کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں اپنی بیرونی طاقتوں اور اپنے اندرونی گٹھ جوڑ کی مدد سے. یہ سارا کام انجام دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے جب تیاری کر لی ہے تو ریاست اس کو دیکھے کہ ریاست نے، یعنی جب یہ حملے کیے انہوں نے تو ریاست نے جواب نہیں دیا. عوامی مطالبہ تھا کہ جواب دیا جائے، کسی بھی دہشت گردی واقعے پر چشم پوشی نہ کی جائے، ہر واقعے کا جواب دیا جائے اور شدت کے ساتھ جواب دیا جائے. لیکن ہماری ریاست نے ایک حکمت عملی کے تحت اس کو ان سے مذاکرات کیے، بات چیت کی اور منت سماجت کی، وارننگ دی، دیگر لوگوں کو بیچ میں واسطہ قرار دیا اور ہر زبان استعمال کی جنگ کے علاوہ کہ یہ باز آ جائے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہ دیں. لیکن اس کو انہوں نے پاکستان کی کمزوری، ریاست کی کمزوری سمجھ کر اور زیادہ شدت اختیار کی، مزید حملے تیز کر دیے، مزید مسائل بڑھانا شروع کر دیے. تاریخ میں اگر دیکھیں تو امیر المومنین نے بھی ایسا ہی کیا. جب خوارج امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تو امیر المومنین نے ان سے جنگ ٹالنے کی کوشش کی، مذاکرات خود کیے، دوسروں کو بھیجا، بدل بدل کے لوگ پہنچے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ. اور جب امیر المومنین نے ایک اپنے اعتمادی ساتھی کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس کو، کہ آپ جا کر ان کو سمجھاؤ، تو انہوں نے واپس آ کے امیر المومنین کو بتایا کہ یہ خوفناک مخلوق جسے میں دیکھ کر آیا ہوں یہ کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ مصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ماحول خراب کر رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں امیر المومنین کی حکومت کا خاتمہ کریں ہم، اور ہر صورت میں جو امیر المومنین کے ساتھ لوگ ہیں یہ سارے واجب القتل ہیں. انہوں نے امیر المومنین کو بھی واجب القتل قرار دیا تھا اور کر دیا آخرکار خوارج نے. خوارج کے ہاتھوں امیر المومنین شہید ہوئے اور امیر المومنین کے ساتھیوں کو بھی واجب القتل قرار دیا. اس کے لیے انہوں نے لشکر بنائے اور لشکر امیر المومنین جنگ صفین مکمل کرنے کی تیاریاں کرتے تھے کہ پہلے وہ نپٹا لیا جائے فتنہ، لیکن خوارج نے جنگ صفین میں ہی پیدا ہوئے اور جنگ صفین مکمل کرنے کے بجائے انہوں نے نیا فتنہ کھڑا کیا. تو آخرکار امیر المومنین جب مجبور ہوئے کہ یہ کوئی زبان نہیں سمجھتے تو آخرکار ان کا خاتمہ کیا اور جنگ نہروان میں یہ 4000 کے لگ بھگ تھے
اور کچھ بھاگ گئے، جو بچے مارے گئے، اور ظاہراً 4 آدمی ان میں سے زندہ رہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ خوارج کی پڑھ کر بتائی جائے اور سامنے لائی جائے کہ خوارج کا تفکر انداز کیا ہے۔ یہ خارجیت اگر اس کو موقع دیا گیا، جیسا کہ ہماری ریاست نے پہلے دیا ہے یہ موقع، تو وہ جنگ تک پہنچائیں۔ اب جنگ کے بعد اگر ان کے ساتھ مزید لحاظ کیا گیا تو بات بہت آگے بڑھے گی۔ امیر المومنین نے جب ان کے خلاف قیام کیا اور ان کا خاتمہ کر دیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے، اور یہ فرما دیا کہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، چونکہ یہ دینی ہیں، مذہبی ہیں، مقدس و مقدس مآب ہیں۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے پیشانیوں پہ گٹے بن گئے ہیں، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ پسلیوں کے ساتھ ڈھنس کے کمر کے ساتھ جا لگے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بھی قیام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خوارج کے خلاف جنگ کرنا یہ دشوار ترین جنگ ہے۔ امیر المومنین نے جمل والوں کے خلاف جنگ کی، مشکل جنگ نہیں تھی۔ امیر المومنین نے صفین میں شام کے باغیوں کے خلاف جنگ کی، مشکل جنگ نہیں تھی، لیکن خوارج کے خلاف ایک مشکل اور پیچیدہ جنگ تھی، اور امیر المومنین نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار جب لڑنا پڑی تو پھر لڑی۔ آج جو جنگ شروع ہوئی ہے خوارج کے خلاف، یہ ریاست کو لڑنی چاہیے اور سب طبقات کو ریاست کا ساتھ دینا چاہیے، چونکہ خارجیت اگر ابھرے گی پھر کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ خوارج تاریخ کے لحاظ سے بھی انہوں نے، جب تاریخی قول بھی ہے کہ انہوں نے جب خارجیت ابھری تو انہوں نے فرق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے واجب القتل ہیں۔ شام کا امیر بھی واجب القتل ہے، عمرو بن عاص جیسے مذاکرات کیے وہ بھی واجب القتل ہے، اور اسی طرح امیر المومنین کا کہا یہ بھی واجب القتل ہیں، اور مالک اشتر بھی واجب القتل ہے، اور فلاں فلاں، اور ہر آدمی جو اس لشکر میں ہے یہ واجب القتل ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ کسی پر رحم کھائیں گے۔ خارجیت اگر پنپ جاتی ہے پاکستان کے اندر، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، تو سب سے پہلے دیوبند کو ہدف قرار دیں گے، بریلویت کو ہدف قرار دیں گے، تشیع کو ذبح کریں گے، ہر ایک کا قتل عام کریں گے، چونکہ یہ نقابدار خارجیت زیادہ صفاک ہے، زیادہ بے رحم ہے اس بے نقاب خارجیت کی نسبت، ان کی گٹھی کے اندر ہے۔ یہ وہ کام ہے جو نظریاتی کونسل کو کرنا چاہیے، اور نظریاتی کونسل کو مدد لینی چاہیے محققین سے جن کا تاریخ کا مطالعہ ہے اور جو سیاسی سماجی مطالعات رکھتے ہیں، قابلیت ہے ان کے اندر، ان کی کوالیفیکیشن ہے یا ان کی تحقیق ہے یا ان کے کتابیں ہیں، ان کی ریسرچ ہے، ان سے مدد لینی چاہیے تاکہ ہماری موجودہ ریاست کو یہ مدد ملے اس تحقیق کے ذریعے سے۔ پاکستان کو وہ اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ طالبان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان امارت خراسان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اور ان کے حوصلے کہاں سے بڑھے ہیں؟ توجہ کریں، یہ جو ایک شام کا واقعہ ہوا ہے، اس نے طالبان کی حوصلہ افزائی کی ہے، تمام دنیا کی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ چونکہ جولانی احمد الشرع یہ داعش کا سرکردہ لیڈر تھا،